वाकई हमें नाज होना चाहिए कि हमें खुदावंद मुताल ने अहल बैत जैसी नेमत अता फरमाई। अजीब है, एक एक दुआ का जुमला इतना कीमती है। मेरे ख्याल में इंसान एक जुमला पढ़े अगले जुमले पे जाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। वो एक जुमला ही इतना गहरा होता है, उस पर इंसान पूरी रात तवज्जो और फिक्र से उसको तवज्जो पढ़ता रहे। आइए चलते हैं आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कलाम को, इस खूबसूरत और हसीन कलाम से आशनाई हासिल करते हैं। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में कुछ हिस्सा पढ़ूंगा और तर्जुमा पढ़ूंगा ताकि हम वो खैरात ले सकें कि इमाम ने हमें खुदा से क्या मांगने सिखाया है, कि खुदा से हम क्या मांगें। बहुत हसीन दुआ है। इस दुआ के चंद जुमले और इस दुआ में जो हसीन मताले बयान हुए, आप बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें, मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ। आप तशरीफ लाएंगे? ये पकड़ें, उधर मुँह करें, उधर मुँह करें ना मजमे की तरफ, इसको उधर करें, इसको उधर करें। माशाल्लाह। एक और बरादर तशरीफ लाएं। आए जी, आए माशाल्लाह। एक एक करके तशरीफ लाएं, मुझे है काफ़ी सारे ये हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो तबरुक बन माशाल्लाह दें जी सबको। इसी तरह खड़े हो जिस तरह सामने खड़े हो, मुंह उस साइड पे करें। माशाल्लाह, मुंह उस साइड पे करें ताकि प्ले कार्ड जैसे उठाए जाते हैं ना। माशाल्लाह, उधर करें मुंह, आई साइड पे हो जाए। इधर हाँ जी, आप बाद में पढ़िएगा, आप पहले उधर करें ना उस साइड पे, ऐसे ऐसे खड़े हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जाए उस साइड पे, जाते जाए, ये लाइन बढ़ाते इधर चले, दायरा बना ले, इस साइड पे चले जाए। हाँ इधर इधर पीछे आ जाए थोड़ा सा, ऐसे। माशाल्लाह, इधर आप भी पीछे आए। आप एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहाँ तक जा सकते? आ रही। ये देखिए जी, हमारे पास ये दुआ अबू हमजा शुमाली के खुलासा है, पूरी दुआ का खुलासा। हमारे खुसूसन जो हैं बच्चे नौजवान, उनको ये मारिफ याद होने चाहिए, ये खूबसूरत मारिफ। अगर हमको कहा जाए जी शिया तौहीद नहीं मानते, तो हम दुआ से पहले तो कलाम इलाही अल्लाह की किताब से लेके आएँ और फिर अहले बैत की दुआओं से, अहले बैत की फरामीन से हम साबित करें कि तशय्यो के पास जैसी तौहीद है, किसी के पास तौहीद। एक बुलंद आवाज से सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस पहले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, अब ये खुलासा है पूरी दुआ अबू हमजा शुमाली का खुलासा, ये चंद प्ले कार्ड्स में आपकी खिदमत में, ताकि इंशाल्लाह ये हमेशा आपके जहन में रहे कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ में हमें सिखाया क्या गया है। जी परेशान तो नहीं है ना? पहला ये जो कार्ड लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह से दोस्ती का एतराफ़ अगरचे जहन्नुम के अंदर ही क्यों ना हो। ये खूबसूरत दुआ का एक हिस्सा है कि जहन्नुम में भी जाके, दुआ कुमैल में भी यही कहा गया है ना, खुदा अगर मुझे तू जहन्नुम में डाल देगा तो वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ। जहन्नुम में भी अगर मेरे अल्लाह तूने भेजा तो मैं जहन्नुम को कहूँगा कि मैं खुदा की मोहब्बत रखने वाला हूँ। दूसरे प्ले कार्ड पे ऊँचा करें इसको, बेबसी, बेचारगी, बदहाल और कब्र के लिए तैयारी ना होने का एतराफ़। दुआ अबू हमजा शुमाली में इलाही बहुत ही खूबसूरत। अब की ले खुरूज नफसी, अब की ले जुल्मत कब्री, अब की ले सवाल मुनकर व नकीर। खुदाया मैं उस लम्हे को याद करके रो रहा हूँ जब मेरी रूह मेरे बदन से जुदा होगी। मैं कब्र के उतारने के लम्हे को याद करके रो रहा हूँ। मैं कब्र में मुनकर व नकीर को याद करके रो रहा हूँ, जब मुझसे सवाल करेंगे उस तारीकी को याद करके रो रहा हूँ। ये दुआ अबू हमजा शुमाली का खूबसूरत जुमला। हाँ जी, बंदों की बुराइयों और कोताहियों की निस्बत अल्लाह का उस जैसा सलूक, उसी जैसा सलूक ना करना। खुदावंद मुताल अगर चाहे, यानी हर रोज़ मेरी तरफ से गुनाह जाता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह की तरफ से हर रोज़ नेकियां आती हैं। कभी मेरा रिस्क बंद नहीं है। कोई ऐसी जॉब है कि आप जॉब पे ना जाएं, घर सोते रहें, वो आपको तनख्वाह दें? नहीं, मैं खुदा की बंदगी करूँ ना करूँ, लेकिन अल्लाह मुझे रिस्क पहुँचाता रहता है। अगला जी, अगला खैर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में। अहले बैत ने हमें बताया कि खैर किसके दरवाजे पे है, इसीलिए आप खैर लेने आए ना। आप घरों को छोड़ के, अपनी नींदें कुर्बान करके कहाँ पे क्यों आए हैं? अल्लाह की बारगाह से खैर लेने आए हैं। अल्लाह का हिल्म ऊंचा करें, दिखाएं। अल्लाह का हिल्म और पर्दापोशी की वजह से गुनाहों के इर्तिकाब पर जुर्रत पैदा करना। दुआ का जुमला है, खुदाया ये जो मैंने जुर्रत की तेरी नाफरमानी की, मैंने इसलिए नहीं की कि तू देखने वाला नहीं है, बल्कि इसलिए कि मेरे अल्लाह तू बड़ा पर्दापोशी करने वाला है। तू हमेशा मेरे गुनाहों पे, देखा माँ पर्दे डालती है ना, बाप नहीं होता, माँ पर्दे डालती है। खुदा माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हाँ
خدایا تم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تیری نافرمانی کروں اور تو نے میرے گناہوں کو لوگوں کے لیے عام کر دیا، نہیں بلکہ ان گناہوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جتنی اللہ پر امید ہے اسی حساب سے عفو کی درخواست کرنا۔ خدا بندہ ہم تجھے مالک ملک مانتے ہیں، تیرے پاس تو خیرات کی کمی ہے ہی نہیں، ہم اسی لیے تیرے دروازے پہ آج خیرات مانگنے آئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے سامنے بندے کی عبادت پہ قدر و قیمت ہے، ہم کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش ہے، یہ آپ کی کوشش عملی، آپ نے کوشش کر کے بتائی خدایا ہم اعتکاف میں تجھے دکھانے اپنی حاضری لگوانے آئے ہیں کہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، ہم فراری نہیں ہیں خدایا، ہم نمک حرام نہیں ہیں، وہ جو میں نے گناہ کیے وہ میری خواہشات نفس تھی، لیکن میں تیرا فراری نہیں ہوں، اسی لیے تیرے گھر پہ آ کے چوکھٹ پہ سجدے کیے ہوا ہوں۔ گناہ کا ارتکاب از روح خواہشات نفس ہونے کا اعتراف، نہ کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار۔ خدایا یہ جو میں نے گناہ کیا یہ نہیں کہ تو میرا اللہ نہیں ہے یا تو مجھے دیکھنے والا نہیں، بلکہ خدایا یہ مجھے میری خواہشات نفس میرے جو ہے وجود پہ غلبہ کر گئی تھی۔ ریاکاری اور شکوک و غیبت سے دل کی پاکیزگی مانگنا، اس دعا میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں خدایا ان صفات رذیلہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ سستی، کاہلی، اداسی، خوف، کنجوسی، غفلت، بے حسی، غربت، ذلت اور بے بسی سے خدا کی پناہ، خدا سے ان تمام بیماریوں سے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں ایڈمٹ ہوئے ہیں کس جگہ پہ؟ اللہ کے شفا خانے پہ۔ اعتکاف دراصل اللہ کا شفا خانہ ہے، ہاسپٹل ہے بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے، جب چھوٹی بیماریوں کے لیے علاج ہوتا ہے بڑیوں کے لیے آپریشن ہوتا ہے، یعنی ایڈمٹ ہوئے ہیں خدایا میری ان تمام برائیوں کا آپریٹ کر دے، میری روحانی امراض کو دور کر دے۔ شب قدر میں نازل ہونے والی بھلائیوں سے استفادے کی درخواست، اس دعا میں خدا سے یہ توفیق مانگی گئی ہے خدایا ہمیں شب قدر کی بھلائیاں جو فضل و کرم تو لوگوں پہ کرے گا وہ فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرما۔ دنیا سے آخرت کی طرف جانے کی سختی، موت کے بعد کے حالات کی سختی پر گریا، آپ کی خروج نفس کی، آپ کی ظلمت قبری، جزاک اللہ۔ خدا کا فضل و بخشش خدا سے مانگنے پر اصرار کرنا اور اس کی چاپلوسی اور تعریف کرنے کا سبب ہے، یعنی چاپلوسی لوگوں کے سامنے نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں کریں، یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے چاپلوسی کریں، خدایا تو ہے جو مجھے سب کچھ دینے والا ہے، وہ خدا خالی نہیں بھیجے گا۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، ماشاءاللہ جہنم کی آگ سے پناہ اور جنت میں داخل ہونے کی درخواست اسی دعائے ابو حمزہ سمالی میں خدا سے مانگی گئی ہے۔ تمام سالوں ماہ رمضان اور شب قدر میں ادھر کریں دکھائیں شب قدر میں خدا کی طرف سے نازل کردہ تمام بھلائیوں سے مستفید ہونے کی درخواست، اس میں بھی ماہ رمضان یہ جو مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے خدا سے ہم التجا کرتے ہیں خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکات کو جمع کر سکے پورے سال کے لیے، ان لوگوں میں سے نہ ہو جو ان برکات سے محروم ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ قبر میں انسان کی غربت و تنہائی اور رحمت الہی کا محتاج، یعنی اظہار محتاجی ہے، خدایا میں محض محتاج ہوں تیری ذات کا، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہوں۔ الہی تقدیر میں اوپر کریں الہی تقدیر میں قلبی ایمان اور یقین کی درخواست، یعنی خدا سے اس دعا میں ہم ایمان کی درخواست کرتے ہیں خدایا تیری ذات پہ میرا ایمان مستحکم ہو، تو جو بھی میری تقدیر لکھے خدایا اس پہ مجھے راضی رہنے کی توفیق دے۔ قبر کی تاریکی، قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کی رحمت اور لطف کی درخواست، اللہ کی دوستی اور خوف سے سرشار کی درخواست، اور قرآن و ایمان اور اللہ کی طرف رغبت کی درخواست۔ یہ پھر وہی ایمان کے متعلق خداوند متعال سے درخواست کہ خدا ہمیں اپنے ایمان پہ ثابت کرنے فرما۔ آج کل کرتے ہوئے باطل امیدوں پہ عمر کا ہاتھ سے جانے پہ رونے کی درخواست، خدایا میں ہر روز کہتا ہوں آج میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، لیکن خدایا اگلے دن پھر اسی طرح ہوتا ہوں، خدایا تجھ سے درخواست ہے تو میرا طبیب ہے، مجھے ان بیماریوں سے نجات دے، میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اللہ سے ملاقات کی چاہت کی درخواست، خدایا اس حال میں تجھ سے ملاقات کروں۔ پریشان ہیں مومنین ساتھ ادھر موجود ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاں بیدار انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے قرب کا حصول، یعنی وہ ہستی جو وجہ خلقت عالم ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ اس کے صدقے وہ تمام برکات جو اس نبی پہ نازل ہوگی۔ شب قدر اصل مہمان نوازی کس کے لیے؟ حجت خدا کے لیے، ولی خدا کے لیے، اس سفرے سے جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں، یہ درخواست اللہ سے۔ دین میں بصیرت اور احکام الہی کی تفہیم اور خدا کے علم کی گہری تفہیم کی درخواست، بصیرت کی درخواست، مومنین بڑی مہم درخواست ہے خدا کی بارگاہ میں بصیرت مانگنا، یعنی اگر واقعا بصیرت نہیں ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ انسان ولی خدا امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امام کو نقصان پہنچائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو کس نے نقصان پہنچایا؟ اپنے ساتھیوں نے۔ امیر المومنین کو کس نے نقصان پہنچایا؟ اپنے ساتھیوں نے۔ وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، امام پہ جان قربان کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا قرآن نیزے پہ آیا، فتنہ، بصیرت نہ ہونے کے نتیجے میں اس فتنے میں پھنس گئے۔
فتنے کا شکار ہو گئے. یہ خصوصی درخواست ہے. خدایا بصیرت کا ہتھیار ویپن ہے یہ بصیرت عطا فرما تاکہ ہم فتنے میں نہ پھنسیں. وہ لوگ فتنے میں پھنسے جن کے پاس بصیرت کا اسلحہ نہیں تھا. کیا کہا؟ وہی قرآن نیزے پہ دیکھ کے امیر المومنین کے دشمن ہو گئے اور امیر المومنین کے جا کے تلوار دکھانے لگ پڑے. یہ صورتحال ہوتی ہے. اس لیے بصیرت ایک اہم درخواست ہے کہ خدایا ہمیں بصیرت جیسی توفیق دے کہ ہم ولی خدا کے ساتھ ہوں. اگر بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس تھی جنگ صفین میں یا صفین میں بصیرت جس کے پاس تھی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا لوگوں کہاں علی کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قرآن ناطق تو علی ابن ابی طالب ہے. یہ ہے بصیرت. یہ مالک اشتر کی بصیرت ہے. خدایا وہ بصیرت جو تو نے مالک اشتر کو عطا فرمائی اس شب میں ہمیں بھی عطا فرما. اگلی درخواست جو ہے دعا ابو حمزہ شمالی میں بیت اللہ قبر نبی کی درخواست ہے. یہ اہم دعا ہے. حج بیت اللہ کی درخواست. جو چاہتے ہیں اللہ کے گھر کے حج اور نبی کریم کی زیارت وہ کیا کریں؟ دعا ابو حمزہ شمالی. کس واسطے؟ کسی واسطے کے بغیر اللہ سے خلوت کرنا. دعا ابو حمزہ شمالی میں ہم آ کے کہتے ہیں خدایا آج ہم بغیر واسطے کے تیری بارگاہ. ہم دیکھیں تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تیرا دروازہ ہے کہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو ایسا بادشاہ ہے تو بے نیاز کہ ہر وقت تیرا دروازہ کھلا. لوگوں پر چھوڑے جانے کا نتیجہ ذلت و خواری. یعنی ایک شکر اس دعا میں ہم یہ ادا کرتے ہیں خدا تیرا شکر تو نے ہمیں لوگوں کے حوالے نہیں کیا. تو نے ہمیں اپنی سرپرستی میں لے کے ہمیں عزت عطا فرمائی. اگر لوگوں کے حوالے کرتا لوگ ہمیں ذلیل کرتے، رسوا کرتے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کوتاہیوں، گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف. یعنی ابو حمزہ شمالی میں آ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. نیک اعمال کے ساتھ لمبی عمر کی درخواست. لمبی عمر ہو میرے اللہ لیکن تیری اطاعت اور بندگی میں. خدایا ایسی زندگی نہیں چاہیے جو تیری نافرمانی میں گزرے. یعنی عاقبت بالخیری کی دعا. خدایا اس حال میں موت دینا کہ تو اور تیرے اولیاء ہم سے راضی ہوں. مناجات اور نماز کو توجہ سے پڑھنے کے لیے حوصلہ نہ ہونے کی شکایت. یعنی ایک شکایت ہے خدایا مجھے کیوں نہیں عبادات میں لذت کیوں نہیں آتی، مجھے نماز میں لذت کیوں نہیں آتی. یعنی جیسے انسان طبیب کے پاس جاتا ہے نا، طبیب کو اپنی تمام مشکلات بتاتا ہے. اب آپ طبیب کے پاس ہیں، ہاسپٹل میں طبیب سے عرض کرنے لگے ہیں خدایا کیوں نہیں مجھے لذت عبادت نہیں، کیوں مجھے لذت روزہ نہیں، کیوں قرآن پڑھنے کی لذت نہیں. خدایا تیرے شفا خانے پہ آئے ہوں، تو طبیب ہے میرا، میری روح کو شفا دے. آئیے مومنین چلتے ہیں دعا ابو حمزہ شمالی کے انشاءاللہ چند جملے جو کچھ وقت ہے ہمارے پاس انتہائی توجہ کے ساتھ. افضل الاعمال احمدھا. معصوم فرماتے ہیں افضل عمل وہ ہے جس کے لیے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے. یہ چند دن ہی ہیں، آخری 2-3 دن ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بہترین فرصت ہے اور یہ یقیناً آپ کے والدین کی دعائیں ہیں، یہ بزرگوں کی کوئی دعائیں تھیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ یہاں پہ اللہ کے گھر میں مہمان ہوئے. اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.